یہ مبارک مہینہ اپنے دامن میں اتنی برکتیں رکھتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام ہے کیا چیز تو لوگ آرزو کریں کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ آتش دوزخ سے نجات کی ضمانت ہے۔ جب ماہ صیام جلوہ گر ہوتا ہے، اللہ پہلے ہی روز بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اللہ جس کو نظر رحمت سے دیکھ لے پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور ہر شام کو اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور فرشتے شام سویرے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جنت کو ارشاد فرماتا ہے کہ تو سج جا میرے بندوں کے لیے، سور جا اور آراستہ و پیراستہ ہو جا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بابرکت اور پر نور مہینے کو اہل ایمان کی بخشش کی ضمانت بنایا ہے، اور اہل ایمان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب ماہ صیام کی آخری شب آتی ہے تو گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ روزہ اللہ جل شانہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی جزا بھی وہ خود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی آدم کے اعمال ان کا صلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ جس نے جتنا گڑ ڈالا اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو بعض اعمال کا صلہ 10 گنا دیا جاتا ہے، بعض کا اس سے زیادہ 700 گنا تک اعمال کا صلہ اور ثواب بندوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ کتنی جزا دے گا، کتنی کرم نوازیاں فرمائے گا روزہ داروں پر، یہ کسی شمار میں، کسی حساب میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے محبوب علیہ السلام کی وساطت سے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اور اس میں رحمات، انوار، روشنیاں، اجالے، برکتیں، کیا کچھ نہیں اترتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان المبارک اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا، مالک اس بندے نے میرے لیے بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، شہوات نفسانیہ سے باز رہا، اپنی خواہشات نفس کو ترک کیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر۔ قرآن کہے گا مالک کس شخص نے میرے لیے راتوں کی نیند قربان کی اور میری تلاوت کی، میری تلاوت سنی، اس کی بخشش و مغفرت فرما دے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کی اور رمضان کی دونوں کی شفاعت اللہ قبول فرما لے گا۔ تو یہ ہمیں نوازنے کے لیے جلوہ گر ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ بھی نوازتا ہے، لیکن اس کی مثال کنویں کی ہے، پیاسے کو چل کے جانا پڑتا ہے، اور پھر کعبۃ اللہ نوازتا ہے۔ لیکن رمضان کی مثال بادل کی ہے، یہ گھر گھر آ کے نوازتا ہے، یہ انوار کی برستی بارش ہے، اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مہینے کو اس امت کی بخشش کی ضمانت بنایا ہے۔ اس امت کو بخشنا چاہتا ہے تو اسے ماہ صیام عطا کیا، یہ برکتوں والا مہینہ عطا کیا۔ اس کے ایک ایک لمحے میں نور ہے، ایک ایک ساعت میں اجالے ہیں،
اور ایک ایک گھڑی روشنیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جو ہی ماہ صیام آتا ہے لوگوں کے دل اللہ کی جانب مائل ہو جاتے ہیں، مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں 2-3 صفیں ہوتی ہیں وہاں مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ہجوم عاشقاں ہوتا ہے، محبتوں کا کیا عالم اور الفتوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لوگ اللہ کے حضور جھکنا چاہتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیتی ہیں، دل یاد الہی میں لگے ہوتے ہیں، سوچیں اللہ کے حرم کا طواف کر رہی ہوتی ہیں، پیاس اور بھوک کاٹ کے گرمی کی شدت میں اللہ کے لیے انسان اپنے آپ کو وقف کرتا ہے۔ دیکھیے 16-17 گھنٹے کی بھوک اور پیاس، سب کچھ میسر ہونے کے باوجود زباں کانٹا بنی ہے، حلق خشک ہے، ہونٹوں پہ پپڑی جمی ہے، اور سخت شدت کی بھوک کے باوجود انسان کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اس کی ذات پر یقین، اذعان اور تیقن کیسے دیکھنے کو ملتا ہے؟ تو یہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بندے کا جو یقین ہے اس کا اظہار ماہ صیام میں کس خوبصورت انداز میں ہوتا ہے کہ انسان دکھ جھیل کر کے بھی، بھوک کاٹ کر کے بھی، پیاس برداشت کر کے بھی روزہ رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ روزہ گناہگاروں کے لیے بخشش کی ضمانت بھی ہے اور آتش دوزخ سے ڈھال بھی ہے، اور روزہ آدھا صبر بھی ہے۔ الصوم نصف الصبر، یہ آدھا صبر ہے، ورنہ جب کھانے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت صبر کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالخصوص بعض امراض جن لوگوں کو لاحق ہوا ہوتا ہے، جیسے شوگر کے مریض ہیں، تو ان کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ 10 منٹ کی تاخیر بھی ان کے لیے سہانے روح ہوتی ہے، اور وہ گھر والوں سے الجھنے لگ جاتے ہیں کہ اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ لیکن وہی شخص صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک 16-17 گھنٹے، بعض ممالک میں 21 گھنٹوں کا روزہ ہے، تو وہ اتنے طویل عرصے میں، اتنے طویل دورانیے میں صبر سے، استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھوک کی شدت کے باوجود، پیاس کی شدت کے باوجود مرغن غذائیں موجود ہیں، انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہیں، اور طرح طرح کے مشروبات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہاتھ ہی نہیں اٹھتا۔ تو صبر سکھاتا ہے روزہ۔ روزہ طبیعت کے اندر، انسان کے اندر ضبط پیدا کرتا ہے، ضبط نفس کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے روزے سے ہمیں صبر سیکھنا چاہیے، روزے سے ضبط نفس سیکھنا چاہیے۔ روزہ ہماری زندگی کے اندر ایک خوبصورت تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں ان چیزوں سے روکے رکھتا ہے، اور ہم رکے رہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جو چیزیں مشروع ہیں، جو چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، پاکیزہ ہیں، تو روزے میں ان سے بھی روک دیا گیا، مشروبات سے روک دیا گیا، معقولات سے روک دیا گیا، جنسی خواہشات کی تکمیل سے روک دیا گیا، جبکہ یہ ساری چیزیں بندے کے لیے مشروع تھی، لیکن ان جائز تقاضوں سے بھی اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جب معقولات و مشروبات اور دیگر خواہشات کی تکمیل سے بندہ رک گیا، جن کا بجا لانا بندے کے لیے جائز تھا، بندے کے لیے درست تھا، تو جو چیزیں جائز نہیں ہیں تو پھر بندہ ان سے کیوں نہیں رکے گا؟ کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا، انواع و اقسام کی چیزیں پڑی ہیں، لیکن وہ نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو جو چیزیں جائز تھی، جو چیزیں مشروع تھی، ان کو تو وہ لے نہیں رہا، تو جھوٹ بولے، غیبت کرے، رشوت لے، نظر بدکاریاں کرے، خیال آوارہ ہو، تو پھر روزہ کیسا ہوا؟ جو چیزیں جائز ہیں جب ان سے بھی رک جایا جاتا ہے، تو جو چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں تو ان سے کیوں نہیں رکا جائے گا؟ اس لیے فرمایا من لم یدا قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ
ان یدع طعامہ و شرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ تو ان امور سے بھی رک جانے کا نام ہے جو مشروع اور جائز تھے، جو پاکیزہ اور طاہر تھے، ان سے بھی روک دیا گیا، اور جو چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں تو ان سے کس طرح بندہ نہیں روکے گا؟ تو گویا حلال چیزوں سے، پاکیزہ چیزوں سے ایک مدت کے لیے روک کر کے اس کی مشق کروائی گئی کہ دیکھو یہ پاکیزہ مشروع چیزیں ہیں، تم ان سے بھی اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے رک سکتے ہو، تمہاری طبیعت کے اندر ضبط نفس موجود ہے، تم حلال چیزوں سے بھی کچھ عرصے کے لیے باز رہ سکتے ہو۔ تو جب حلال، پاکیزہ، طیب اور طاہر چیزوں سے تم دور رہ سکتے ہو، باز رہ سکتے ہو، تو جو چیزیں حرام ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں تم ان سے کیوں نہیں رکو گے؟ تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے، روزہ ایک ٹریننگ ہے، روزہ ہماری ایک مشق ہے، یہ ایک تربیتی کورس ہے ہمارا، کہ ہمیں 17 گھنٹے حلال چیزوں سے روک کر کے کہا گیا کہ تم حرام سے کیوں نہیں رکو گے۔ جس طرح کہ احرام کی پابندیاں ہیں، جب احرام پہن لیتے ہیں تو بہت سارے جائز کام جو عام زندگی میں جائز ہوتے ہیں تو حرام کی پابندی کی وجہ سے وہ آپ نہیں کر پاتے، تو یہ مشق کروائی جا رہی ہوتی۔ اس طرح اعتکاف ہے، تو اعتکاف کے دنوں میں جب آپ 10 دن کے لیے مسجد میں رک گئے تو وہ امور جو آپ کے لیے جائز تھے آپ نے اپنے اوپر ان کو روک لیا۔ تو جب اللہ سے ڈر کے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے آپ احرام پہن کر کے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں جو زندگی میں جائز تھی، روزہ رکھ کے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں جو زندگی میں جائز تھی، اعتکاف بیٹھ کے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں جو زندگی میں جائز تھی، تو پھر جو ناجائز ہیں اور ہمیشہ ناجائز اور حرام ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب و ذریعہ ہیں، پھر ان سے نہیں رکتے تو پھر ہم نے روزے کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھا، ہم نے احرام کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھا، ہم نے اعتکاف کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھا۔ جائز چیزوں سے بھی جب رک گئے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو جن چیزوں کے بجا لانے سے، جن چیزوں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے ہم کیوں نہیں رکیں گے؟ تو یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک تربیتی کورس ہے، یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت ضبط نفس کا ذریعہ ہے، اور ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کے ان امور سے ہم باز آ جائیں جن امور سے اللہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے۔